بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا وقت نماز پڑھنے میں گزرتا تھا۔ ایک مرتبہ کوئی پریشان حال آدمی دعا کروانے کے لیے حاضر ہوا۔ دیکھا تو ظہر کی نماز پڑھنے میں مشغول تھی۔ جب فارغ ہوئی تو نوافل کی نیت باندھ لی۔ اس طرح عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ عصر کی نماز پڑھ کر تسبیح پڑھنے میں مشغول ہو گئی، حتیٰ کہ مغرب ہو گئی۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد اولین کی نیت باندھ لی۔ اسی حال میں عشاء کی اذان ہو گئی۔ نماز عشاء کے بعد نوافل کی نیت کر لی، رکوع اور سجدے میں مشغول رہیں، حتیٰ کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ مناجات میں مصروف ہو گئیں۔ بالآخر فجر کی نماز ادا کی تو تلاوت قرآن پاک میں مصروف ہو گئیں۔ اشفاق کے نوافل ادا کر کے بیٹھی تو بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر اونگ آ گئی۔ جب بیدار ہوئیں تو رو کر دعا مانگنے لگیں، اے اللہ، میں ایسی آنکھ سے تیری پناہ چاہتی ہوں جو نیند سے بھرتی ہی نہیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت کم گفتگو کیا کرتی تھیں۔ اکثر اوقات کوئی گفتگو کرنی ہوتی تو آیت قرآنی کا سہارا لے کر اپنا مطلب بیان کرتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ جواب میں فرمایا، انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے رہتے ہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ قرآن مجید کی آیتوں کے سوا کچھ نہ بولوں۔ یہ احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں میرے منہ سے غلط الفاظ نہ نکل جائیں اور فرشتے اسے تحریر کر لیں، پھر مجھے محبوب حقیقی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ ایک شخص نے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دنیا کی بہت مذمت کی۔ آپ تھوڑی دیر ہنستی رہیں، پھر فرمایا، اٹھو اور چلے جاؤ یہاں سے۔ تو نے اتنا وقت دنیا کی مذمت بیان کرنے میں لگا دیا، تجھے دنیا سے بہت محبت ہے۔ اگر کسی سے نفرت ہو تو اس کا تقاضا بھی اچھا نہیں لگتا۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا، ہم نے آپ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہنسنے سے منع تو نہیں کیا؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، بے شک اس نے منع تو نہیں کیا، فرمایا مگر مجھے اس کام کے لیے فرصت نہیں۔ لوگوں نے تعجب سے کہا، کیا ہنسنے کے لیے بھی فرصت درکار ہوتی ہے؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے کہا، ہاں، دنیا میں وہی شخص ہنستا ہے جو اطمینان حاصل کرتا ہو، اور ابھی اس نعمت سے میں محروم ہوں۔ حاضرین مجلس نے درخواست کی کہ اپنی بات کی وضاحت دیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں نے محبت کے لیے صرف ایک ہی ہستی کا انتخاب کیا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ میں اس خوف سے روتی رہتی ہوں کہ کہیں میری زندگی بھر کی محنت رائیگاں نہ چلی جائے اور مرتے وقت مجھ سے یہ نہ کہہ دیا جائے تو ہمارے لائق نہیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی علم میں گزاری۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے اعتراف کیا کہ آپ لوگوں میں عارفہ کے نام سے مشہور ہیں، مگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح والی سنت پر عمل نہیں کرتی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر تم مجھے ان اندیشوں سے نجات دلا دو تو میں آج ہی نکاح کر لوں۔ میرا پہلا اندیشہ یہ ہے کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے کر جاؤں گی یا نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے یا نہیں۔ تیسرا، قیامت کے دن کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں۔ لو بتاؤ کہ میں کس طرف جاؤں گی؟ لوگوں نے کہا، ہمیں کچھ معلوم نہیں، بس اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ کسی کا کیا حشر ہوگا؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے تنہائی پر لہجے میں فرمایا، تم خود ہی بتاؤ، جس عورت کو اس قدر غم ہو وہ شوہر کی خدمت کا بوجھ کیسے اٹھا سکتی ہے؟ ایک بار کسی شخص نے آپ کی گوشے گزر اعتراف کرتے ہوئے کہا، ذرا باہر نکل کر دیکھیں کیسی بہار آئی ہوئی ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے بے ساختہ جواب دیا، میرے پاس اس کام کا کوئی اندیشہ نہیں، میں صرف سنت کو نہیں۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے رات دن پانی سے روزہ رکھا اور پانی سے ہی افطار کیا۔ گھر میں کھانے کے لیے روٹی کا ایک لقمہ تک نہ تھا۔ جب افطار کا وقت قریب ہوا تو آپ پر بھوک کا غلبہ ہوا۔ نفس نے آپ سے فریاد کی، رابعہ، آخر تو کب تک مجھے بھوکا رکھے گی؟ ابھی آپ کے دل میں یہ خیال ہی گزرا تھا، کسی شخص نے دروازے پر دستک دی۔ آپ باہر تشریف لائیں تو ایک نیاز مند کھانا لے کر کھڑا تھا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا قبول فرما لیا اور نفس سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ تعالیٰ نے کھانے کا انتظام کر دیا ہے، ابھی تیری خواہش پوری ہو جائے گی۔ یہ کیا کہ آپ نے کھانا رکھ دیا اور چراغاں جلانے کے لیے اندر چلی گئی۔ واپس آئیں تو دیکھا کہ ایک بلی نے کھانے کے برتن الٹا دیے ہیں اور زمین پر گرا ہوا کھانا کھا رہی ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بلی کو دیکھ کر مسکرائیں اور فرمایا، شاید یہ کھانا تیرے لیے
नहीं भेजा गया, इत्मीनान से खा लो। शायद ये खाना तेरे लिए ही भेजा गया है, इत्मीनान से खा लो। अफ्तार का वक्त करीब हो चुका था। राबिया बशीर रहमतुल्लाह अलैह ने चाहा कि पानी से ही रोज़ा अफ्तार कर लूँ। इतनी में तेज़ हवा का झोंका आया और चिराग बुझ गया। राबिया बशीर रहमतुल्लाह अलैह अंधेरे में आगे बढ़ी। इत्तफाक से पानी का बर्तन गिरा और टूट गया। सारा पानी ज़मीन पर गिर गया। अजीब सूरत हाल थी। बे इख्तियार आपकी ज़ुबान से अल्फाज निकले, इलाही ये क्या राज है। मैं गुनहगार नहीं, मगर जानना चाहती हूँ कि इसमें तेरी क्या रज़ा है। जवाब में गैब से आवाज़ आई, ए मेरी प्यारी मोहब्बत का दामन भरी, अगर तू चाहती है कि तेरे लिए दुनिया की नेमतें वक्फ कर दूँ तो फिर मैं तेरे दिल से अपने गम वापस ले लूँगा, क्योंकि मेरा गम और दुनिया की नेमत एक ही दिल में जमा नहीं हो सकते। ए राबिया, एक तेरी मुराद है और एक मेरी मुराद है, तू बता दोनों मुरादें एक जगह कैसे रह सकती हैं। राबिया बशीर रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये आवाज़ सुनी तो अपनी रज़ा को हमेशा के लिए अल्लाह ताला की रज़ा में गुम कर दिया और मुश्तगील में शामिल हो गई। राबिया बशीर रहमतुल्लाह अलैह इश्क़ इलाही में इस कदर मशगूल रहती कि खुशी और गमी अपनी हैसियत खो बैठती थी। खुशी और गमी में अपनी हैसियत खो बैठती थी। अपना खौफ इत्मीनान से बेनियाज होकर अल्लाह ताला की इबादत करने को पसंद करती थी। एक बार आप पर कैफियत तारी हुई तो अहले बसर ने देखा कि आप एक हाथ में आग और दूसरे हाथ में पानी लिए चली जा रही हैं। लोगों ने पूछा, ये क्या है और आप कहीं जा रही हैं। राबिया बशीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैं इस पानी से दोज़ख को बुझाना चाहती हूँ और आग से जन्नत को जलाना चाहती हूँ, ताकि लोग जन्नत और जहन्नम के लालच और खौफ से बिला तर होकर अल्लाह ताला की इबादत करें। ये राबिया बशीर रहमतुल्लाह अलैह मोमिनों को कुरान मजीद में खौफ इत्मीनान दोनों हालत में अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया गया है। चुनाचा आपने एक दफ़ा मनाजात में कहा, ए अल्लाह, अगर मैं तेरी इबादत दोज़ख के खौफ से करती हूँ तो मुझे दोज़ख में ही डाल देना, और अगर जन्नत के लिए करती हूँ तो मुझे जन्नत से महरूम कर देना। इबादत फ़क़्त तेरी रज़ा के लिए है तो मुझे अपने दीदार से हरगिज़ महरूम ना रखना। एक मर्तबा आपने तहज्जुद के वक्त फरियाद की, ए अल्लाह, रात आ गई, दिन चला गया, सितारे चमकने लगे, दुनिया के बादशाहों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, एक तेरा दरवाज़ा खुला है, मैं तुझसे तुझी को मांगती हूँ। एक मर्तबा आपने दुआ मांगी, ए अल्लाह, जो आसमान को ज़मीन पर गिरने से रोके हुए है, शैतान को मुझ पर मुसल्लत होने से रोक दे। एक मर्तबा आपकी महफिल में एक नौजवान आया, उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। आपने पूछा तो इसने बताया कि सर में दर्द है और पहली मर्तबा ऐसा हुआ है। आपने पूछा, तेरी उम्र कितनी है? फरमाया 30 साल। तो आपने फरमाया, तूने 30 साल में शुक्र की पट्टी तो कभी ना बांधी, पहली मर्तबा दर्द हुआ तो शिकवे की पट्टी बांध ली। वो नौजवान ये सुनकर शर्मिंदा हुआ और इसने अपने अंदर सब्र व शुक्र पैदा करने की नियत बांध ली। एक मर्तबा कुछ लोग आपकी खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, अल्लाह ताला ने मर्दों को फजीलत बख्शी है, हमेशा मर्द ही को नबूवत और रसालत मिली अता हुई है, किसी औरत को नबी नहीं बनाया गया। राबिया बशीर रहमतुल्लाह ने कहा, बेशक अल्लाह ताला का यही निज़ाम है, मगर एक बात गौर से सुन लो, मर्दों ने ही खुदा होने का दावा किया है, किसी औरत ने आज तक खुदाई का दावा नहीं किया। एक मर्तबा आप अपनी इबादत खाने में सोई हुई थी कि एक चोर अंदर दाखिल हुआ। इसने देखा कि फ़कत एक चादर के सिवा कुछ मौजूद नहीं। इसने चादर उठाई और जाने लगा, इसकी बिनाई चली गई। अचानक इसकी बिनाई चली गई, इसे दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा था। वो घबरा गया, चादर इसके हाथ से नीचे गिर गई, इसे दरवाज़ा दोबारा नज़र आने लग गया। इसने सोचा, यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है, कहीं बिनाई ना चली जाए। और इसके बाद एक आवाज़ आई, अगर एक दोस्त सोया हुआ है तो दूसरा दोस्त जाग रहा है। अल्लाह ताला की इस बात ने इसके दिल पर ऐसा असर किया कि इसने हमेशा के लिए चोरी से तौबा कर ली। एक मर्तबा राबिया बशीर रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ 5 दरवेश हाजिर हुए। खाने का वक्त करीब था। अचानक राबिया बशीर रहमतुल्लाह ने खादमा को बुलाकर पूछा, मेहमानों को पेश करने के लिए घर में कुछ मौजूद है? इसने कहा, सिर्फ एक रोटी मौजूद है। आपने फरमाया, एक रोटी 5 मेहमानों के लिए काफ़ी नहीं है। इतने में एक सवारी ने दरवाजे पर दस्तक दी। राबिया बशीर रहमतुल्लाह अलैह ने खादमा से कहा, वो रोटी ज़रूरतमंद को दे दो। खादमा ने हुक्म की तामील की। कुछ देर बाद खादमा ने बताया कि एक शख्स खाने लेकर आया है। राबिया बशीर रहमतुल्लाह ने पूछा, कितनी रोटियां हैं? इसने कहा, 2 रोटियां हैं। राबिया बशीर रहमतुल्लाह ने कहा,
اسے واپس بھیج دو، وہ کھانا ہمارے لیے نہیں ہے۔ خادمہ نے روٹیاں واپس کر دیں۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ نے اطلاع دی کہ ایک اور شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے پوچھا کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے کہا 5۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے پھر وہی جواب دیا کہ کھانا لانے والے کو واپس بھیج دو، وہ کھانا ہمارے لیے نہیں ہے۔ خادمہ نے اسے بھی بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ نے بتایا کہ ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے اور اس میں 11 روٹیاں ہیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے کہا کہ ہاں، قبول کر لو، یہ ہمارا رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ مہمان حاضرین یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اتنے میں خادمہ نے دسترخوان پر کھانا لگایا۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو مہمانوں نے سوال پوچھا کہ آپ نے 2 مرتبہ کھانا واپس بھیج دیا، تیسری مرتبہ قبول کیا، اس میں کیا راز ہے؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ دنیا میں 1 کے بدلے میں 10 اور آخرت میں 70 دوں گا۔ میں نے 1 روٹی خلوص نیت کے ساتھ ساحل کو دی، مجھے پکا یقین تھا 1 کے بدلے میں 10 ملے گی۔ پہلا شخص 2 روٹیاں لایا، دوسرا 5 لایا، میں سمجھ گئی کہ یہ ہمارا رزق نہیں ہے۔ تیسرا 11 روٹیاں لایا، 1 کے بدلے 10 اور 11ویں روٹی جو ساحل کو دی تھی اللہ نے وہ بھی واپس کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی شان رزق الہی دیکھ کر اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی شان توکل کو دیکھ کر تمام درویش حیران ہو گئے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی موت کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ وفات سے کچھ دیر پہلے لوگ عیادت کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا فرشتوں کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ لوگ باہر چلے گئے، کچھ دیر اندر گفتگو کی آوازیں آتی رہیں۔ جب خاموشی چھا گئی، لوگوں نے دروازہ کھول کر دیکھا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے اس طرح رخصت ہو چکی تھی جس طرح باد نسیم کا جھونکا تیزی سے گزرا ہو آسمان کی طرف۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو میری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں جس سے آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ فی امان اللہ۔